مخالفین پیدا کیوں ہوئے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے، آپ کی شہادت کیوں ہوئی وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے ایک شخص کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب گورنر بنا کر اس کو بھیجا تو چند سال گزرنے کے بعد ہی اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اور جب مصر والے لوگ پریشان آ گئے تو حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے عثمان غنی، جو آپ نے گورنر اپنا مقرر کیا ہے مصر کے اندر وہ بڑا ظالم ہو گیا ہے، وہ بڑا جابر ہو گیا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین نے اس کے لیے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ جو تیری شکایتیں کی گئی ہے اس سے تو باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ جب اس کے پاس وہ خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد اس نے خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ جو لوگ حضرت عثمان کی بارگاہ میں گئے تھے شکایت دے کر ان کو بلایا جائے۔ ان کو بلائے جانے کے بعد ان تمام لوگوں کو اس شخص نے قتل کر دیا، بغیر کسی گناہ کے اس نے قتل کر دیا۔ اب جب یہ اس نے اس کو قتل کر دیا تو مصر کے اندر ایک آگ سی لگ گئی، تو تقریباً 700 لوگ مدینہ المنورہ کے اندر حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے جو گورنر بنایا ہے اس نے بے جان لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے معزول کریں اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کریں۔ جب یہ بات اس وقت کے جو صحابہ موجود تھے بڑے بڑے ان کو پتہ چلی تو وہ لوگ بھی حضرت عثمان کی بارگاہ میں آئے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی کہا کہ تم اسے معزول کیوں نہیں کرتے ہو۔ بڑے بڑے صحابی بھی آئے کہ جب یہ والی بات ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو معزول کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین نے کہا ان بلوائیوں سے، وہ جو لوگ مصر سے آئے تھے، کہ تمہیں جو شخص پسند ہے اس کو تم پسند فرما لو، میں اسے تمہارا گورنر مقرر کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو مقرر کیا کہ یہ جو شخص ہے ان کو ہم اپنا گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان ذو النورین نے خط لکھ دیا کہ اس کو معزول کیا جاتا ہے اور محمد ابن ابو بکر کو گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ روانہ ہوئے، جیسے ہی روانہ ہوتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تیزی سے جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو شک ہوا یار اتنی تیزی سے کون جا سکتا ہے، یا تو یہ غلام وہ ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے یا کوئی باغی ہو۔ تو ان لوگوں نے اس کو آگے بڑھ کر پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں مروان کا غلام ہوں۔ تو اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کے پاس سے ایک خط نکلا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ابو بکر اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی ہیلے سے اپنے پاس بلاؤ اور ان کو قتل کر دو۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ ان کو قتل کر دو۔ جب یہ والی بات ان لوگوں نے پڑھی تو وہ لوگ بھی اب ببولا ہو گئے کہ بولے یہ کیا پالیسی چل رہی ہے، یہاں پر تو ہمیں خط لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے اور یہاں پہ دوسرے شخص کو بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شہید، ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ خط لے کر مدینہ المنورہ آتے ہیں۔ مدینہ المنورہ آنے کے بعد جو اکابرین صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام حاضر ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ خط پڑھا جاتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد حضرت عثمان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان اس غلام کو پہچانتے ہو؟ یہ غلام کون ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ یہ سواری کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سواری بھی میری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ خط کس کا ہے؟ کیا کہا؟ یہ خط کس کا ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ خط میرا نہیں ہے، یہ خط میرا نہیں ہے۔ تو آگے سے لوگ سوال کرتے ہیں غلام آپ کا ہے، سواری آپ کی ہے، لیکن آپ خط سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین قسم کھاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ غلام تو میرا ہے، یہ سواری بھی میری ہے، لیکن یہ خط میرا نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی کو لکھوایا ہے، نہ ہی میں نے کسی سے اس خط کو لکھوایا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس ہینڈ رائٹنگ کو دیکھا، جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا یہ آپ کا جو غلام ہے مروان جو آپ کے ساتھ رہتا ہے یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ صرف رائٹنگ کی ملنے کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ شریعت کا قانون ہے۔ یہ انسان کا وچار بھی تو ہو سکتا ہے، تو صرف وچار کے آدھار پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی بات پختہ نہیں ہوئی ہے کہ یہی
اسی شخص نے یہ معاملات کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ بہرحال بات بڑھ جاتی ہے۔ بڑھنے کے بعد بلوائی کہتے ہیں کہ جناب والا آپ یا تو اس کو حوالے کریں ہمارے، ورنہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ حضرت عثمان ذو النورین کے گھر کا وہ گھراؤ کر لیتے ہیں۔ تقریباً 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرے رکھتے ہیں، 40 دن تک۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے گھر کو گھیر رکھا ہے، تو کیا معاذ اللہ حضرت عثمان ذو النورین کمزور تھے؟ حضرت عثمان ذو النورین کے کمزور تھے جو ان کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے، یا کر نہیں پا رہے تھے، یا ان کے پاس ایسی فوج نہیں تھی؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو فوجی تھے، آپ کے جو غلام تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عثمان اے ہمارے خلیفہ آپ ہمیں حکم تو دیں۔ یہ وہی تو لوگ ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خراب کر دیا کرتے تھے، آپ ہمیں حکم دے، ہم ان سے تلوار کا مقابلہ کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ معاملہ نہیں کرنا ہے۔ میں وہ تاریخ نہیں لکھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر لکھا جائے کہ عثمان نے کلمہ پڑھنے والوں کو ہی قتل کر دیا۔ میں وہ تاریخ نہیں لکھنا چاہتا ہوں۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے حقیقی ماننے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تلوار اپنی رکھ دیں اور کوئی مقابلہ نہ کرے۔ جب حضرت علی نے یہ معاملہ دیکھا کہ بلوائی اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ یہ عثمان کو شہید ہی کر کے چھوڑیں گے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین کو کہا کہ تم ان کے گھر کی پہرے داری کرو، چوکی داری کرو، اور ایک دو صحابہ کے بچے بھی ان کے ساتھ وہاں پر چوکی داری کرنے کے لیے آئے۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین اور جو لوگ آئے تھے وہ نیچے تھے، تو ان لوگوں نے تیر سے وار کیا، تو جب ان لوگوں نے تیر چلایا تو اس کے اندر حضرت امام حسن یا امام حسین قتل ہو گئے، ان کو زخم آ گیا، اور ایک دو حضرات اور کو چوٹ آ گئی۔ جب یہ والا معاملہ ان لوگوں نے دیکھا، محمد ابن ابو بکر نے جب یہ والی بات دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ جناب والا اگر کسی شخص نے ان لوگوں کو زخمی دیکھ لیا تو ہماری خیر نہیں۔ ابھی تو وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ہم ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے زخمی کر دیا ہے، تو یہ لوگ ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں بنے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوس کے گھر میں جائیں اور جانے کے بعد وہاں سے کود کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا، وہ پڑوس کے گھر میں گئے، گھر میں جانے کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کے پاس وہ پہنچ گئے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد جو محمد ابن ابو بکر تھے، حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ داڑھی کو جب انہوں نے پکڑا تو حضرت عثمان نے کہا کہ آج اگر تیرے والد حضرت ابو بکر موجود ہوتے اور یہ معاملہ دیکھتے تو ان کے اوپر کیا گزرتی۔ تو جب یہ والی بات کہی تو انہوں نے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا، ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ 2 حضرات اور آئے تھے، ان لوگوں نے جیسے ہی موقع پایا تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اور جب آپ کو شہید کیا اور آپ کے بدن سے خون گرا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر آپ کا خون گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کی بیوی وہاں پر موجود تھی حضرت نائلہ، انہوں نے شور مچایا، چونکہ باہر تقریباً 500-700 لوگ تھے، جب گھر کے باہر اتنے لوگ ہو تو کتنا شور شرابہ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ان کی آواز ان تک نہیں پہنچی۔ آپ چھت کے اوپر گئے، چھت پہ جانے کے بعد کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ایسا ہی سننا تھا۔ تو تمام کے تمام لوگ اندر دوڑے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی دوڑے دوڑے آتے ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے اوپر آپ تھپڑ لگاتے ہیں، ایک کے سینے کے اوپر گھوسا مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ لوگ دروازے سے داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ اوپر سے آ کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عثمان کو ظلم شہید کیا گیا ہے۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان کو شہید کیا جائے گا اور مظلوم شہید کیا جائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبر دی تھی آج وہ بات ثابت ہو گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان نے تلوار نہیں اٹھائی، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ عثمان تم کو شہید کیا جائے گا۔
تم کو شہید کیا جائے گا، اس بنیاد پر حضرت عثمان نے ان لوگوں سے جنگ نہ کی یا ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ حضرت عثمان کا کہنا تھا کہ مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے اندر اور لوگ بھی شہید ہو جائے۔ بھائی صحابہ اکرام ان لوگوں سے اگر قتال کرتے تو وہ بظاہر بات ہے کہ وہ لوگ بھی زخمی ہوتے، اور سامنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، تو اس لیے اس بنیاد پر حضرت عثمان نے ان سے جنگ نہ کی، اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے تو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور ان لوگوں میں جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، ایک شخص کو حضرت عثمان نے بد دعا دی تھی، دعائے ہلاکت دی تھی۔ حضرت عثمان کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک دم ایک آواز سنی کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ جب آپ نے یہ آواز سنی تو آپ دوڑے دوڑے آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، آنکھوں سے وہ اندھا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ شخص تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو کہ تو آنکھوں سے اندھا ہے، تیرے دونوں ہاتھ بھی خراب ہو گئے، تیرے دونوں پیر بھی خراب ہو گئے ہیں، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ بھائی جہنم میں جانے والا معاملات فیوچر کے اندر ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا، دعویٰ نہیں کر سکتا، رب کی رحمت ہے وہ بخش دے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا تو ان میں سے میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور میں وہاں پر گیا تھا، میں نے ان کی بیوی کے جب میں ان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ان کی بیوی آ گئی، اس نے روکنا چاہا تو میں نے ان کی بیوی کے تپڑ مارا تھا۔ حضرت عثمان نے یہ والی بات دیکھی تھی، حضرت عثمان نے کہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں کو ضائع کر دے، رب تبارک و تعالیٰ تیرے دونوں پیروں کو ضائع کر دے، رب تبارک و تعالیٰ تیری آنکھوں کو ضائع کر دے، اور رب تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل کر دے۔ میرے ساتھ 3 معاملات ہو چکے ہیں، 4 بد دعائیں دی تھی، میں اندھا بھی ہو گیا ہوں، میرے دونوں پاؤں بھی خراب ہو گئے ہیں، میرے دونوں ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں، اور میں جانتا ہوں میرے لیے جو دعائیں ہلاکت کی ہے وہ اس شخص نے کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا۔ تو حضرات محترم، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی شخصیت تھی حضرت عثمان غنی کہ ان کے مخالفین بھی جانتے تھے کہ عثمان نے دعا کر دی، بد دعا کر دی ہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔